اس کے بعد اللہ نے جو آیت نازل فرمائی وہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صرف روکا گیا تھا کہ بھئی نماز جب پڑھنی ہے تو اس وقت پڑھنی ہے جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نشے کے عالم میں نہیں پڑھنی۔ اب تیسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ مہاجرین اور انصار کی دعوت تھی اور اونٹ پکایا گیا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا اور شراب کا دور چلا، لوگوں نے شراب پی، شراب کے نشے کے جب اندر آئے تو مہاجرین نے کہا کہ ہم افضل ہیں، انصار نے کہا ہم افضل ہیں، اور پھر پرانی باتیں نکلنے لگیں، یہاں تک کہ کسی بات پر آپس کے اندر تلخ کلامی ہوئی اور ایک شخص نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ایک شخص کے اوپر ماری تو اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کو یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل سب ایک دعوت میں موجود تھے، شراب پی گئی اور شراب کے نشے کے عالم میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے اندر ایک شخص کی ناک بھی توڑ دی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی جانب سے شراب کے بارے میں کوئی حتمی حکم آ جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست کی اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر وحی فرمائی اور وحی کے اندر یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل فرمائی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کے پاس بہت ساری شراب تھی، ڈرم کے ڈرم موجود تھے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یتیموں کی ملکیت کے اندر بھی آنے والی چیز ہے، یعنی اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے اور بہت سارا شراب کا اسٹاک اس نے چھوڑا ہو تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شراب ان کے لیے جائز ہے، یتیموں کے لیے اس کو مال بنا کر رکھا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 یعنی 90 ہے اور 7ویں سپارے کے دوسرے رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، انما الخمر، کہ بے شک جو خمر ہے، والمیسر، اور جو جوا ہے، والانصاب، انصاب کہتے ہیں نصب کی جمع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مکے کے جو مشرکین تھے وہ جس چبوترے پر، جس مقام پر بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس چبوترے کا نام جو تھا وہ نصب تھا اور اس کی جمع انصاب ہے۔ فرمائیے انصاب کے چبوترے پر لا کر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، والازلام، ازلام جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے، اور ازلام کہتے ہیں ان تیروں کو جو فال کے لیے آدمی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت مشرکین کیا کرتے تھے، ایک باؤل کے اندر پتلی پتلی ڈنڈیوں کو رکھتے، اس پر لکھا ہوتا کہ یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، اور دوبارہ سے جو ہے فال نکالو۔ تو اب وہ کسی بھی تیر کو اٹھاتے اور اگر اس پر یہ لکھا ہوتا کہ یہ کام کرو تو کرتے، اس پہ لکھا ہوتا نہ کرو تو نہیں کرتے، اس پہ لکھا ہوتا دوبارہ سے ٹرائی کرو تو پھر دوبارہ اس کو ٹرائی کیا جاتا تھا۔ تو فال نکالتے تھے اور اس سے اپنی تقدیر کو معلوم کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والوں، خمر، شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام، یہ چاروں چیزوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ رجس من عمل الشیطان۔ رجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک ہیں، گندے ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کرنے کے عمل ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت جو 90 ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے شراب کو اور جوئے کو حرام کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے شراب حرام نہیں تھی۔ سورہ بقرہ میں آپ نے حکم دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو
اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کا نفع بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو اس کا گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کو اللہ نے نازل نہیں فرمایا تھا کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، صرف اشارہ دے دیا تھا کہ نفع بھی ہے اس میں، جوئے کے اندر اگر آدمی جیت جائے گا تو کچھ کما بھی لے گا، لیکن اس کا نقصان بڑا ہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو اس آیت کے بعد ہی شراب کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی منع تو نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارے تو فائدے کی بات ہے تو ہم شراب پیتے رہیں گے، اور لوگ شراب پیتے رہے۔ چند لوگ، ایک شخص نے نماز پڑھائی اور نماز کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو اس کے اندر شراب کی نشے کی حالت میں پڑھائی تو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون کہہ دیا، یعنی لا اعبد ما تعبدون کا ترجمہ ہے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ لا ہٹا دیں گے تو ترجمہ ہوگا میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، پوری میننگ ہی چینج ہو جائے گی۔ تو شراب کے نشے کے عالم میں وہ جو نماز پڑھانے والے تھے انہوں نے کیا کیا کہ لا سب جگہ سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے جو آیت نازل فرمائی وہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صرف روکا گیا تھا کہ بھائی نماز جب پڑھنی ہے تو اس وقت پڑھنی ہے جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نشے کے عالم میں نہیں پڑھنی۔ اب تیسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مہاجرین اور انصار کی دعوت تھی اور اونٹ پکایا گیا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا اور شراب کا دور چلا، لوگوں نے شراب پی، شراب کے نشے کے جب اندر آئے تو مہاجرین نے کہا کہ ہم افضل ہیں، انصار نے کہا ہم افضل ہیں، اور پھر پرانی باتیں نکلنے لگیں، یہاں تک کہ کسی بات پر آپس کے اندر تلخ کلامی ہوئی اور ایک شخص نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ایک شخص کے اوپر ماری تو اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کو یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سب ایک دعوت میں موجود تھے، شراب پی گئی اور شراب کے نشے کے عالم میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے اندر ایک شخص کی ناک بھی توڑ دی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے شراب کے بارے میں کوئی حتمی حکم آ جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر وحی فرمائی، اور وحی کے اندر یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل فرمائی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کے پاس بہت ساری شراب تھی، ڈرم کے ڈرم موجود تھے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یتیموں کی ملکیت کے اندر بھی آنے والی چیز ہے، یعنی اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے اور بہت سارا شراب کا اسٹاک اس نے چھوڑا ہو تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شراب ان کے لیے جائز ہے، یتیموں کے لیے اس کو مال بنا کر رکھا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے بہا دو۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شراب کا سرکہ بنا لیں، کچھ اور چیز بنا لیں، جب وہ پینا حرام ہو گئی ہے تو اب اس کا سرکہ ہی بنا لیتے ہیں، سرکہ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ بنانے کا بھی منع فرمایا، یعنی شراب کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں۔ اب شراب کہتے کس کو ہیں؟ اب یہ سمجھیے پہلے بات، شراب خمر کہتے کس کو ہیں؟ خمر عربی میں کہتے ہیں انگور کا شیرہ، یعنی انگور کا ایسا جوس جو پڑے جو ہے وہ خراب ہو جائے، بدبودار ہو جائے، سڑ جائے، ایکچولی جو ہے خمر اس کو کہتے ہیں۔ اور انگور کا جو شیرہ ہوگا وہ جب پڑے خراب ہو جائے گا تو وہ شراب بن جاتی ہے، یعنی نشہ آور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو شراب چلتی تھی وہ چار پانچ قسم تھی اس کی۔ ایک منقع، یعنی جو کشمش ہوتی ہے اس سے شراب بنتی تھی، ایک انگور تھا جس سے شراب بنتی تھی، ایک کھجور تھی جس سے شراب بنائی جاتی تھی، جو سے بھی شراب بنائی جاتی تھی، گندم سے بھی شراب بنائی جاتی تھی، اور شہد سے بھی شراب بنائی جاتی تھی۔ یہ 4 سے 5 شرابیں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے دور میں رائج تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان 4-5 جو میں نے اقسام بیان کی ہیں ان کا قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو شرابیں بنتی ہیں جیسے گنے سے بنتی ہے، اس کے علاوہ آلو سے بھی شراب بنتی ہے، دیگر چیزوں سے جو شراب بنتی ہیں اور پھر انہیں میڈیسنز میں ملایا جاتا ہے یا لیکوڈ اس کا بنایا جاتا ہے جس کو ایتھائل الکوہل آپ کہتے ہیں۔ ایتھائل الکوہل جو اگر کسی ڈرنک میں ملا ہوا ہے، کسی فوڈ میں ملا ہوا ہے، کسی میڈیسنز میں ملا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ کہ جو 4-5 قسمیں میں نے بیان کی ہیں اس کا تو قطرہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آلو سے بن رہی ہے، گنے سے بن رہی ہے، دیگر چیزوں سے بن رہی ہے، ان 5 چیزوں سے نہیں بن رہی ہے۔ منقع، انگور، کھجور، جو، گندم، ان چیزوں سے نہیں بن رہی ہے۔ دوسری قسم کی جو الکوہل ہے جب تک وہ نشہ نکل نہیں آئے گی اس وقت تک وہ حرام نہیں۔ اس وجہ سے جو پرفیوم کا مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں آج سے 100-150 سال پہلے مسئلہ یہ تھا کہ بھئی پرفیوم جو لگا لے گا الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل کی وجہ سے وہ ناجائز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں اور پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 50-60 سال پہلے ایک بڑا یہ مشہور مسئلہ تھا کیونکہ الکوہل تھا۔ اب اس زمانے کے اندر اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اتنے ریسرچ پیپر نہیں آئے تھے، تو پتہ نہیں تھا کہ الکوہل کون سا والا ہے اس میں۔ اگر یہ 4 سے 5 جو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر الکوہل ان سے بنا ہوا ہے تو پھر قطرہ بھی اگر کپڑوں پہ لگ جائے گا تو حرام ہوگا۔ کپڑا پہ اگر لگ جائے گا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، وہ جو شراب ہے جس کو شریعت شراب کہہ رہی ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے رجسن، وہ تو ناپاک ہے، گندی ہے۔ تو اگر ناپاک چیز جسم پر لگے گی تو جسم کے پر یا کپڑے پر لگے گی تو کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا، اس کو دھونا لازمی ہوگا۔ تو جب پرفیومز کو دیکھا گیا تو پرفیومز کے اندر جو الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے وہ نہ شہد والا ملا ہوتا ہے، نہ وہ کھجور والا ملا ہوتا ہے، نہ وہ جو اور گندم والا ملا ہوتا ہے، نہ انگور و منقع والا ملا ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ایتھائل الکوہل ہے، اگر کیمسٹری آپ پڑھیں ایتھائل کا فارم کو، ایتھائل الکوہل جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے جو کہ پرفیومز میں ملایا جاتا ہے۔ جب وہ ان 5 قسموں کا ایتھائل الکوہل نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو الکوہل ہوگا جب تک وہ نشہ لے کر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ حرام نہیں ہے اور اس وقت تک وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جدید تحقیق جو آئی وہ تحقیق یہ آئی کہ بھئی پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار مولانا لوگ پہلے تو ناجائز کہتے ہیں پھر جائز کہتے ہیں۔ تو ناجائز جنہوں نے کہا تھا ان کی دلیل کیا تھی، ان کا ریزن کیا تھا، اور جنہوں نے جائز کہا ان کا ریزن کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہی بچے بہت سی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈرنکس بھی آتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر اس طرح کے الکوہل وغیرہ ملے ہوتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے ہم سے کیا ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے، اور اس سے نشہ چڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ان 5 قسموں کا الکوہل ہے تو اس کو بالکل قطرہ بھی نہیں پی سکتے، چاہے وہ نشہ لے کر آئے کہ نہیں آئے۔ اور اس کے علاوہ جو الکوہل ہے اگر اس میں اتنی مقدار میں ملا ہے کہ نشے کو لے کر نہیں آتا تو اس صورت کے اندر وہ پینا جائز ہو جائے گا، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے، احتیاط اس سے بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پی بھی لے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے تو نے الکوہلک جو ہے ڈرنک پی لی ہے اس وجہ سے تو جو ہے وہ شرابی ہو گیا ہے یا تو ناجائز کام کر رہا ہے، کیونکہ شریعت کے جو اصول ہے ان دوسری چیزوں میں 5 چیزوں میں تو الگ، اور دوسری جو الکوہل کے اندر جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل خمر مسکر و کل مسکر حرام۔ حضور نے فرمایا ہر شراب نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس اصول کے تحت ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی ایسی چیزیں ہیں جو نشہ لے کر آتی ہیں، اب نشہ کس کو کہتے ہیں پہلے تو سمجھا جائے کہ نشہ کس کو کہتے ہیں، خمار کس کو کہتے ہیں۔ نشہ یہ ہے کہ آدمی اتنی مقدار میں کوئی چیز پیے یا کھائے کہ اس کی عقل معاف ہو جائے، عقل کو ڈھانپ دے۔ تو اب چاہے وہ شراب میں ہو یا کوئی ٹیبلٹ وغیرہ فارم کے اندر لے لیں، جس طرح امریکہ کے اندر آپ کو پتا درجنوں اسموک شاپ پر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ جو نشہ لے کر آتی ہیں۔ تو اب اگرچہ وہ شراب نہیں بھی ہیں لیکن چونکہ نشہ لے کر آ رہی ہیں، حضور نے ایک اصول دے دیا کل خمرین مسکرن، ہر شراب نشہ آور ہے، وکل مسکرن حرام، مسکر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، وکل مسکرن حرام، اور ہر مسکر جو ہے، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام۔
تو اب ہر ایسی چیز جو نشہ لے کر آتی ہے اس کو پینا بھی حرام، جب پینا حرام تو اس کو بیچنا بھی حرام، اس کی کمائی بھی خبیث کمائی۔ تو کل خمر مسکرن و کل مسکرن حرام، اس اصول کے تحت دیکھیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں حضرت یہ چیز جائز ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ اصول چھوٹا سا پکڑ لیجئے، اس اصول کو امپلیمنٹ کرتے جائیے۔ جو چیزیں اگرچہ الکوہل ملی ہوئی بھی ہیں لیکن نشہ لے کر نہیں آ رہی، عقل کو معاف نہیں کر رہی، اور وہ 5 قسموں کی الکوہل میں سے نہیں ہے، تو ان کو پھر بیچنا بھی جائز ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہر چیز پر جس پر الکوہل لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی بیچارہ آدمی بیچ رہا ہے، آپ نے کہا بھائی تیری تو ساری کمائی حرام۔ اصول یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے، جیسے اسموک شاپ کے اوپر لوگ پوچھتے ہیں اسموک شاپ کا کاروبار کرنا کیسا ہے، تو جب میرے پاس وہ آتے ہیں تو میں کوئی سخت حکم نہیں بیان کرتا، میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو جو چیزیں اسموک شاپ میں مسکر کے حکم میں آ رہی ہیں وہ تو ساری حرام ہیں، وہ بیچنا بھی حرام ہے۔ لیکن جو چیزیں مسکر نہیں ہیں، اسموک شاپ پہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نشہ لے کر نہیں آتی ہوں گی، جس سے عقل معاف آدمی کی نہیں ہوتی ہے، تو جیسی چیزیں اسموک شاپ پر اگر آدمی کوئی پرٹیکولر ایسی چیز ڈیسائیڈ کر لیتا ہے جو کہ جو نشاور نہیں ہے، اس کو بیچتا تو جائز۔ اگر کوئی ایتھائل الکوہل بھی کسی میں ملا ہوا ہے لیکن وہ ان 5 قسموں کا نہیں ہے اور اتنا ملا ہوا نہیں ہے کہ جس سے نشہ چڑھے، فار ایگزامپل بعض اوقات کچھ ڈرنکس میں، کچھ میڈیسنز میں، کچھ جو ہے وہ بوسٹ اپ، جو ہمارے ہاں لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی ڈرنکس لیتے ہیں، انرجیٹک ڈرنکس جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ بہت سی چاکلیٹس آتی ہیں، ان چاکلیٹس کے اندر ایتھائل الکوہل تھوڑا بہت ملا ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جس میں ایتھائل الکوہل تھوڑا بہت ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ جو نشہ لے کر آئے گا، تو پھر ایسی چیز چاکلیٹ کی مد میں ہو کہ انرجیٹک ڈرنک کی مد میں، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس کو پینا بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی آپ کاروبار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ کب حرام ہو رہا ہے اور کب حرام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا انما الخمر، کہ بے شک شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ فجت، اب اس کے آگے فرمایا میسر، میسر کا معنی ہے جوا۔ میسر کسے کہتے ہیں؟ میسر نکلا یسر سے، قرآن میں پڑھتے ہیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یسرا سے بنا ہے میسر۔ یسرا کا معنی کیا ہے؟ آسان۔ اور جوئے کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایزی منی ہوتی ہے، کچھ کرنا نہ کرانا پڑا، جس کا لک ہوا، جس کے مقدر میں ہوا، بیٹھے بیٹھے جیت گیا، نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی ایفرٹ ہے۔ تو جوا کس کو کہیں گے؟ کوئی بھی ایسا گیم جس میں کسی بھی طرف سے شرط لگائی گئی ہو، اس شرط کے اندر یہ شرط ہو کہ جو جیتے گا اس کو دوسرے کا مال ملے گا، یہ شرط لگا کر جو بھی کھیل کھیلا جائے گا یہ سارے کے سارے حرام ہیں، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ جس طریقے سے لاٹریز ہوتی ہیں، لاٹریز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ $100 جمع کرواتے ہیں اور یہ آخر میں کہا جاتا ہے کہ بھائی جس کا نام آیا اس کو ملیں گے $1 ملین، اور باقی جن کے نام نہیں آئے ان کے 100 ضائع ہو جائیں گے، 100 ریٹرن نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ ایسی لاٹری بھی حرام۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ یہ جو گیمنگ یہ جو مشینز لگی ہوتی ہیں، اکثر میں نے 2-4 دفعہ جانا ہوا ہے، تو یہ مشین لگی ہوتی ہیں، اس پر اکثر میکسیکنز بیٹھے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یقیناً اس کے اندر کیا ہے؟ اندر پیسے پٹ کیے، پیسے باہر آئے، جیت گئے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر نہیں جیتے تو واپس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تو یہ کیا؟ یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے یہ جو لاس ویگس ہے یا اوکلاہوما ہے، ادھر ادھر جو ہمارے لوگ جاتے ہیں شغل وغیرہ کے لیے، وہاں پر کیا ہے؟ اگر شغل کے لیے جاتے ہیں، ہماری نیت تھوڑی ہوتی ہے کہ کھیلیں گے، شغل کے لیے جا رہے ہیں، لیکن $100 دیے، نہیں جیتے تو 100 آئیں گے واپس؟ نہیں آئیں گے۔ تو وہ جو دیا آپ نے کیا ہوا؟ حرام، جوا ہو گیا۔ والمیسر، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جوا حرام ہے۔ تو اس لیے شرط لگا کر، پھر اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر بھی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور گھر کے اندر ایک تو یہ دوڑ لگائی ہے، جیسے میں نے ایک کمپٹیشن رکھا ہے ریسنگ کا، اور میں نے کہا کہ جو ریس لگائے گا، جو پہلے نمبر پہ آئے گا، تھرڈ پارٹی اسے انعام دے گی۔ یہ جوا نہیں ہے، کیونکہ میں تھرڈ پارٹی ہوں اور میں نے ایک کمپٹیشن آرگنائز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کے مقابلے کروائے، گھڑ بازی کے مقابلے کروائے، تین اندازی کے مقابلے کروائے، اور جیتنے والے کو انعام بھی دیا گیا۔ لیکن اگر یہ کر دیا جائے کہ جناب ہم سب کے سب جتنے بھی ریسرز ہیں وہ تمام کے تمام یہ شرط لگا دے، 5 ریسرز ہیں، اور 5 ریسرز نے کہا کہ بھائی جو آگے نکلے گا وہ بندہ جو ہے اس کو انعام ملے گا، اور جو 4 بندے ہیں جو ہاریں، وہ 4 بندے ہارنے کی پینلٹی دیں گے،
اور جیتنے والے کو انعام دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرط ہو جائے گی اور یہ حرام ہو جائے گا۔ تو والمیسر اللہ نے کہہ کر کہا، اور میسر کو قمار بازی بھی کہتے ہیں۔ قمار مانے جو ہے وہ جوا، اور قمر سے بنا ہے وہ، قمر مانے چاند کا ہوتا ہے۔ چاند آپ دیکھتے ہیں کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو جواری کا بھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی جیتتا ہے اور کبھی ہارتا ہے۔ ایسا نہیں جواری جیتے گا ہی جیتے گا، بلکہ قمر جس طرح گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس طرح جواری بھی کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے۔ تو اللہ نے کہا انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، بے شک جوا، والانصاب، بے شک انصاب یعنی ان چبوتروں پر اللہ کے علاوہ کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کرنا، والازلام، اور پانسے پھینکنا، فال نکالنا، تیروں سے نکال رہے ہیں، طوطوں سے نکال رہے ہیں، کارڈز بچھا کر اپنے فال نکال رہے ہیں، اسٹارز پر یقین رکھ رہے ہیں کہ یار میرا سیگیٹیریس ہے، میرا کیپریکون ہے، میرا آج کا دن ایسا گزرے گا، اس طرح کی یہ سوچ رکھنا۔ اللہ نے کہا رجسن، یہ ناپاک سوچ ہے، من عمل الشیطان، دوسری بات کی یہ شیطان کے عمل ہیں۔ کہا فجتنبو، اس سے بچو۔ یہ جو لفظ آیا نا فجتنبو، اس سے بچو، اس لفظ کی وجہ سے یہ پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ حرام ہو گئی۔ تو شراب پینا بھی حرام، اور شراب اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کہا رجسن، ناپاک ہے، جب وہ ناپاک ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ فجتنبو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پتہ لگا جو جواریوں کو فلاح نہیں ملے گی، شرابیوں کو فلاح نہیں ملے گی۔ فلاح مانے کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ تو اگر آپ کو کسی بزنس میں اچھی اپورچونٹی دکھ رہی ہے، آپ کہنے لگے ارے کیا ہے، شرابی تو بیچنی ہے، کیا مسئلہ ہے، جوا تو کھیلنا ہے، میں تو جیتتا ہوں، میرا تو لک ہے، جتنی دفعہ میں نے جوا کھیلا میں تو جیتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں گے، اللہ کہہ رہا نہیں، فجتنبو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی ان حرام چیزوں کا کاروبار کرنے میں نہیں ہے، کامیابی ان چیزوں سے بچنا ہے، اور پھر جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچاتا بھی۔ جو لوگ بیچارے اگر فار ایگزامپل کسی ایسے سٹورز کے کاروبار میں تھے جس میں شراب کے کام میں تھے، جو لوگ جوئے کے کام میں تھے، لیکن جب انہوں نے نیت کی بچنے کی، آدمی کے اپنے ہاتھ میں ایک دفعہ اسٹیپ لے اور قدم بڑھائے اور بچنے کی نیت کرے اور کوشش کرے بچنے کی، تو اللہ بچا لیتا۔ آدمی بچنا خود نہیں چاہتا، پیسے آ رہے نوٹ بن رہے ہیں اور خود نہیں چاہ رہا، اور کہہ رہا توبہ 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 توبہ، ناک رگڑے جا رہا ہے، تو ارے بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی کوشش بھی تو کرو، اللہ تمہارے لیے رستے کھول دے گا۔ ایک مرتبہ ٹرائی تو کرو کہ اللہ مجھے اس کام سے بچا لے، کیونکہ یہ کام وہ کام ہے جو تیری ناراضگی کا سبب ہے، میں کوئی اور بزنس کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کہ اعمال کی خطائیں جو میں اس میں پھنس گیا، لیکن اب میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، تو اپنے لیے دعا بھی کریں۔ دعا کرنے کے بعد جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ ہی ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا کیوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ سمجھ لیجیے، آپ کو بالکل فلسفی سمجھ میں آ جائے گی، اس شراب اور جوا حرام ہوتا کیوں ہے۔ انما یرید الشیطان، کہ بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ واقع کر دے، پیدا کر دے، بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان ایک دوسرے سے دشمنی کو اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض کو، کس کی وجہ سے؟ فی الخمر والمیسر، خمر کی وجہ سے۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو۔ فی الخمر، شراب کے معاملے میں، والمیسر، اور جوئے کے معاملے میں۔ ابھی دیکھیے دنیا کے اندر لڑائیاں جو ہوتی ہیں، قتل و قتال جو ہوتا ہے، آدمی نے پینی ہے اور پی کر جو چیزیں وہ ہوش میں بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے، پی کر سب کچھ مغلظات بک دیتا ہے، یعنی جس کے دل میں، ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کو گالیاں دوں، تو جب ہوش ہوگا تو نہیں دے گا گالی، اس کو پتا ہوگا تبھی دو موچڑے پڑیں گے سیدھا ہو جاؤں گا، لیکن جب پی لے گا، پینے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، اس کو برا بھلا، اس کو برا بھلا، تو کیا ہوگا؟ بغض و عداوت بڑھے گی۔ اب جس کو گالیاں پڑیں گی وہ کیا خاموش رہے گا؟ وہ اس سے لڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ شراب جو ہے، یہ شراب کیا پیدا کرتی ہے؟ یہ آپس میں دشمنیوں کو پیدا کرتی۔ کتنے ہی قتل و قتال ہیں، کتنے ہی، آپ دیکھیں یہاں پر شراب پینا اس ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے حرام نہیں ہے امریکہ میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ڈرنک آدمی ہے جو کہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو ٹکٹ کتنے کا ملتا ہے؟
کیونکہ وہ جو ڈرنک ہے وہ صرف اپنی جان کا نقصان نہیں کرے گا گاڑی چلا کے، بلکہ بہت ساری جانوں کا نقصان کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ آپس میں عداوت کو پیدا کرتا ہے۔ میسر کو دیکھ لیں آپ، جو اللہ نے کہا جوا بھی، جوا کیا کرتا ہے؟ جوئے کے اندر ایک آدمی جیتتا جاتا ہے اور دوسرا آدمی ہارتا جاتا ہے۔ ایک آدمی ٹیبل پر جوئے کی بیٹھا ہوا ہے، پھر آدمی اس کے اندر اگر آ جاتا ہے نکل نہیں پاتا، کیونکہ اس کو ایک ہوپ کیا چڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ گئے ہیں کسینو وغیرہ میں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ 4 دفعہ ہارے تو کہتا یہ جو 5ویں ٹرائی ہے نا، اس پہ تو میں جیتوں گا، سارے پیسے ریکور کروں گا۔ وہ ریکوری وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے کچے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ریکوری تو ہوتی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شروع کے اندر جو نئے نئے پنچھی ہوتے ہیں ان کو جتوایا بھی جاتا ہے، چلو بھائی ابھی 1000 سے آئے ہو نا، تو 1000 آئے 5000 آ گئے، 5000 لگائے 20000 آ گئے، 25000 ڈالے 50000 آ گئے۔ آدمی ہو رہے بابا ہم تو آسمان پہ اڑ رہے ہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی لکی آدمی نہیں۔ جب 50 آئے تو 50 جو جیتے وہ بھی لگا دیے، اور 1.5 لاکھ اپنے جو پڑے تھے سیونگ کے اندر وہ بھی اٹھا کے لگا دیے کہ ایک ہی چھکا ماریں گے جس کے اندر ملین تک پہنچیں گے۔ وہ اپنے 1.5 جب لگائے نا تو وہ پھر فوراً 100 پہ آ گئے، نیچے آ گئے، پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ ہوتا ہے جواریوں کے ساتھ سلسلہ۔ بالکل یہی ابھی ہمارے حضرت صاحب نے کہا، لفافہ بن جاتا ہے، وہ انویلپ بن جاتا ہے، کور نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوگا دیکھیں آپ سنیے، ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی جیتتا جا رہا ہے اور باقی 10 لوگ ہارتے جا رہے ہیں، تو 10 لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی جیتنے والے کی، مجھے سمجھائیے آپ۔ اور وہ پھر کیا کرے گا، جیسے ہی جیتے گا تو ہنسے گا، خوشی چلائے گا، تو وہ جو چلانے کی جو آواز ہے وہ سنیں گے 10 ہارنے والے، اس سے مجھے بتائیے پیدا کیا ہو؟ خون بھی جلے گا، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ بندہ نکلا پسٹل نکالی اڑا دیا اس کو۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ جو 10 ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سامنے والا جیت رہا محنت سے نہیں جیت رہا، اس کی ایفرٹ شامل نہیں ہے، اس کی محنت شامل نہیں ہے، بغیر محنت کے جیت رہا ہے۔ یہی تو جوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے تمہیں تمہارے درمیان عداوت کو، دشمنی کو، بغض کو پیدا کر دے۔ اللہ چاہتا ہے محبتیں پیدا ہوں، یہ چاہتے ہیں بغض پیدا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے شراب و جوئے کی وجہ سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ یہ جو شراب ہے، شرابی آدمی نماز سے دور رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گیمز میں لگے رہتے ہیں، اب آدمی کسینو کے اندر گیا، وہ تو اندر ایسا لگتا ہے، دن میں بھی جائیے تو اندر ایسا لگتا ہے رات کے 12 بج رہے ہیں۔ تو آدمی جب اندر جائے گا تو پورا دن وہاں بیٹھا رہے گا، نماز کب پڑھے گا، ظہر کب آئے گی، عصر کب آئے گی؟ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے نماز کو ذکر کیا، فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روکنا چاہتا ہے نماز سے۔ تو ہر وہ کھیل جو آپ کو نماز سے روکے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ فٹ بال لے لیجئے، کرکٹ لے لیجئے، سارے کھیل جائز کے پہلو ہیں اس میں، لیکن اگر کرکٹر پورا دن کرکٹ کھیلتا رہے اور 5 نمازیں جو کرکٹ میں آئیں وہ 5 نمازیں آدمی نے قضا کر دی میچ کی وجہ سے، تو جائز تھوڑی ہوگا۔ کیونکہ جب ٹی کا وقفہ ہو سکتا ہے، جب کھانے کا وقفہ ہو سکتا ہے، تو مسلمان ٹیم کے لیے نماز کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کہیں کہ بھائی اگرچہ میچ چل رہا ہے، چاہے ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ نے ہم پر فرض کی ہے نماز، تو جب ٹی کا وقفہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارے لیے نماز کا وقفہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جو کھیل کود ہیں، جو جواریوں کے جوئے ہیں، یہ شراب جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے اور نمازوں سے روکتی ہے۔ تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو سیٹرڈے نائٹ لگاتے ہیں پوری کھیل کود میں اور فجر نہیں پڑھتے ہیں، کہ سیٹرڈے نائٹ بیٹھیں گے گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ پوری رات، اور مسجد کے اندر پھر صبح نظر نہیں آ رہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری رات جو کھیل کود ہیں کس سے روک رہے ہیں؟ وہ نماز سے روک رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آتے؟ کیا اب بھی باز نہیں آؤ گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آتے؟ تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ ہم باز آئے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں گیا، ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، ایک صحابی تھے وہ مٹکے میں سے شراب نکال رہے تھے، میں نے ان سے کہا اللہ کہتا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آتے؟ کہا انہوں نے نیکسٹ سپ لیا نہیں بلکہ یوں کر کے بہا دی، اور اٹھایا ایک شخص نے جو کہ نکال رہا تھا مٹکے سے،
اس نے پورا مٹکا اٹھا کر توڑ دیا کہ مالک باز آتے ہیں، باز آتے ہیں، باز آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے شراب پی نہیں ہے، ہم اور آپ جیسے لوگ کہ جنہوں نے شراب کے قطرے کو کوئی منہ پر رکھا ہی نہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں شراب پی، لیکن جب رب نے حکم دے دیا ایک چیز جو ہیبچول تھے ختم کر دی، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ وہ فرما وَأَطِيعُوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈرو اور بچو ان چیزوں سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، مگر اگر کوئی شراب اور جوئے کے بارے میں یہ واضح احکامات آنے کے باوجود بھی نہیں مانتا اور پھرتا ہے، فَاعْلَمُوا تو جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا کام تھا، یعنی یہ بتا دینا کہ شراب حرام ہے، یہ بتا دینا کہ جوا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا تھا؟ بات کو پہنچا دینا، انہوں نے پہنچا دی۔ اب اگر تم شراب اور جوئے میں لگتے ہو تو یہ تمہاری فالٹ ہے، اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیس علی الذین آمنوا، یہ آخری آیت ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ کچھ لوگ تھے کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تھے مسلمانوں میں سے۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ یار جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جو لوگ جوا کھیلتے تھے، جو لوگ شراب پیتے تھے، یہ تمام لوگ ان کا کیا ہوگا آخرت کے اندر؟ تو اللہ نے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے کوئی گناہ، کوئی حرج ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیما طعموا، کس بات میں گناہ نہیں ہے؟ اس چیز میں گناہ نہیں ہے جو انہوں نے کھایا اور پیا۔ یعنی شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو انتقال کر گئے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اگر کسی نے پی تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام بھی تو شراب پیتے تھے۔ بھائی وہ شراب پیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کب پیتے تھے؟ جب اللہ نے شراب کو حرام نہیں فرمایا تھا۔ جب شراب حرام ہو گئی اس کے بعد کسی نے نہیں پی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نہیں ہے کوئی گناہ ان پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اس چیز میں کہ جو کھاتے پیتے ہیں۔ اذا متقوا، یہاں تک کہ جب وہ ایمان لائے، متقوا تقوی اختیار کیا، پھر فرمایا وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یعنی تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر بچے اور ایمان لائے، یعنی پہلے کیا ہوا؟ ایمان میں انٹر ہوئے، تقوی کو اختیار کیا، نیک اعمال کیے۔ اب کیا ہوا کہ کوئی اور حکم اللہ نے نازل کر دیا، یہ کرو یہ نہ کرو، تو جیسے ہی اللہ نے حکم نازل کیا اس سے بچے، وہ آمنوا، پھر اس چیز پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے حرام کی تھی۔ ثم اتقوا واحسنوا، 3 مرتبہ جملہ ہے اس میں تقوا کا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ تقوا کا معنی تقوی، ڈرنا ڈرنا، بچنا بچنا ان چیزوں کے بارے میں۔ فرمایا جو تقوی پہلے والے میں مراد کیا ہے؟ جو ایمان لایا، پھر تقوی اختیار کیا اور نیک عمل کیا، پھر اللہ نے کوئی حکم نازل کیا، ثم اتقوا، پھر اس سے بچا اور اس حکم پر بھی ایمان لایا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اللہ سے اور تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور احسان کرنے والوں میں سے ہوا۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے ہر حکم کو کمال طریقے سے ادا کرنا، یہ احسان کا درجہ، یعنی کہ ثم اتقوا واحسنوا سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے اس لیے بچے، اس طرح بچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں اللہ کو دیکھ کر ان گناہوں سے بچ رہا ہوں، اور میں کوئی نیکی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تو اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کا درجہ ہے۔ فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، جب وہ لوگ حرام سے بچتے رہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو سرخم تسلیم کر کے مانتے ہیں، تو وہ احسان کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جوئے سے، شراب نوشی سے، ان معاملات سے بچیے۔ خدا نخواستہ جو ہے اگر یہ ہمارے بہت سے لوگ میں جانتا بھی ہوں شغل کے لیے کسینو وغیرہ چلے جاتے ہیں، تو برائے مہربانی، برائے کرم خود بھی بچیے، دوستوں کو بھی بچائیے، کیونکہ آدمی صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع کورا طالع کنت، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آج تم جا کر صرف دیکھنے جاؤ گے، کل اس کو کھیلو گے، آج شوقیہ 200 400 500 $1000 لگاؤ گے، ایک دن آئے گا خدا نہ کرے شیطان تمہارے دل میں بات ڈالے گا،
اور پھر تم اوریجنل بھی جواری بن جاؤ گے۔ تو اللہ سے دعا کریں، یہ حرام کام ہے، دنیا بھی اس میں خراب ہے جواری کی، اور آخرت بھی خراب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو ہر قسم کی برائی سے بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔